بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی تمام تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں، اب وہ پھنس گئی ہیں۔ رات جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ سب ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے سوچا کچھ تھا نکلا کچھ ہے۔ جو پورے منصوبے بنائے گئے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو باندھ کر رکھ دیں گے، وہ سارے ناکام ہو گئے ہیں۔ رات گئے تک بھرپور فورسز کے استعمال کے باوجود، بختر بند گاڑیوں کے ذریعے جلوس پر، جلسے پر، مظاہرین پر چڑھائی کے باوجود پسپائی ہوئی ہے، اور جو دھرنا ہے، جو احتجاج ہے پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر، روکا نہیں جا سکا۔ اور آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے پورے پنجاب میں، پورے ملک میں، اس کے بعد ان کے 14 طبق مزید روشن ہو جائیں گے، اور جو کل سپریم کورٹ میں ہوگا اور پورے ملک کی عدالتوں میں ہوگا، اس کے بعد صورتحال کچھ نہ کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی، یہ کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، حکومت نے کیا چال چلی؟ گنڈا پور کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے، اور جواب میں گنڈا پور نے کیا چال چلی، آج اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سمجھ لیں کہ نہلے پہ دہلا مارا ہے گنڈا پور نے، جس کی اب انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اصل ایشو کو اب جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، اور گنڈا پور کی کردار کشی پر سارا زور ہے کہ جناب وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، وہ گئے ہی کیوں تھے۔ انہوں نے جو بہت بڑی کامیابی گنڈا پور نے حاصل کی ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا، لیکن یہ آپ کا چینل واحد چینل ہے جس نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ گنڈا پور کے ساتھ پس پردہ رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے ایک چال چلی ہے، جواب میں گنڈا پور نے ایک چال چلی ہے۔ یہ ہماری ویڈیو ابھی بھی موجود ہے جو ہم نے کٹھی پہاڑی پر جو مارکا ہوا خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلے کا، پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ، اس کی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی، جن دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھی انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے گنڈا پور سے رابطہ کیا کہ آپ خان سے بات کریں۔ گنڈا پور نے کہا جناب خان نے ہمارے ذمے ایک ٹارگٹ لگایا ہوا ہے، اور ہمارے بھی ایس او پیز ہیں، اگر آپ کے ایس او پیز ہیں، ہمارے ایس او پیز کے مطابق جب تک ہم نے ڈی چوک نہیں پہنچانا، ہمارا خان سے رابطہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں بھیجیں گے تو ہمیں وہاں سے گالیاں ہی پڑیں گی اور کچھ نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، تو اس لیے آپ بھیجیں بھی تو ہم جائیں گے ہی نہیں، اور کوئی لیڈر خان سے رابطہ نہیں کرے گا جب تک قافلے ڈی چوک نہیں پہنچ جاتے۔ اس موقع پر جو مائنڈ گیم کی گنڈا پور نے، اس نے سوچا کہ ہمیں پچھلے 4 رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے کارکنوں نے جتنی آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج برداشت کیا ہے، آگے 4-5 مزید رکاوٹیں ہیں، تو کیوں نہ میں انہیں ان رکاوٹوں سے بچا کر وہاں پر پہنچا دوں۔ تو اس نے بھی، گنڈا پور نے بھی جواب میں یہی گیم کھیلی کہ جناب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو پھر کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں، آپ ہمیں ڈی چوک جانے دیں، اس کے بعد آپ کہیں گے تو ہم خان کے پاس چلے جائیں گے ریکویسٹ لے کر کے جناب مہربانی کرے آپ کو راستہ نکالیں۔ تو حکومت اس چکر میں آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ پھر جو برہان انٹرچینج اور کٹی پہاڑی سے جب یہ قافلہ جو اس نے 12-1 بجے نکلنا تھا، وہ پھر صبح سویرے 10-11 بجے ہی روانہ ہو گیا، 9:30 بجے روانہ ہو گیا۔ ناشتہ کیا انہوں نے، 2-3 گھنٹے آرام کیا، رات 3:30-4 بجے تک تو وہاں پھٹا پڑا رہا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے آرام کیا۔ پولیس جو ہے وہ بھی آرام کر رہی تھی، اور چونکہ جو جن کے ساتھ بات چیت پس منظر میں جاری تھی، جب انہوں نے اوکے کر دیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ پھر وہاں سے لے کر یہاں تک ڈی چوک تک کوئی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور یہ جو پورا قافلہ ہے یہ تقریباً 2:30-3 بجے ڈی چوک پہنچ گیا۔ ڈی چوک پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر اپنی کمٹمنٹ پوری کی، اور وہ کے پی کے ہاؤس چلے گئے۔
آگے سے پھر تھوڑا فاؤل پلے انہوں نے کیا، لیکن اس فاؤل پلے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، انہیں الٹا نقصان ہو گیا ہے۔ گنڈا پور نے جو واردات ڈالنی تھی وہ ڈال، کارکنوں کو اس نے وہاں پہنچانا تھا، پہنچا دیا۔ اب وہ اس سے مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ خان سے ملاقات کے بغیر ہی آپ یہ اعلان کر دیں کہ جناب ہمارا پروٹیسٹ ریکارڈ ہو گیا ہے، خان مطمئن ہے، اس نے بڑی آپ کے ساتھ بڑا خوشی کا اظہار کیا ہے، اب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن گنڈا پور نے یہ بیان دینے سے انکار کر دیا، رات گئے تک اس پر زور ڈالا جاتا رہا، دباؤ ڈالا جاتا رہا، جو کچھ وہ کر سکتے تھے اس کے ساتھ وہ کیا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اپنا جو موقف ہے وہی رکھا کہ ما سوائے عمران خان کے کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس احتجاج کو ختم کرے، کیونکہ یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایجنسیاں خواہ مخواہ یا حکومت خواہ مخواہ ایک دیوار سے ٹکرے مار رہی ہے اگر وہ گنڈا پور پر زور دیتی ہے، وہ اعظم سواتی پر، اسد کیسر پر، چیئرمین گوہر پر کہ آپ یہ اناؤنس کر دیں، ان کی اس اناؤنسمنٹ کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرض کریں اول تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ گنڈا پور ایسی اناؤنسمنٹ کرے گا، وہ ایک کمیٹڈ مثال ہے، کارکن ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ بالکل یہ اعلان نہیں کرے گا۔ اگر وہ اعلان کر بھی دے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ بھی ایس او پیز میں طے ہو چکا ہے، اور ہمارا یہی چینل آپ کو 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو دے چکا ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا، جس کی سرخی ہی یہی تھی کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، اور وہ نوجوانوں کو اور یوتھ کو دے دی گئی ہے اور اسٹوڈنٹس کو۔ پھر دوسری جو ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی حوالے سے جو ایس او پیز طے ہوئے تھے، اس میں بھی ہم نے اس کی سرخی بھی یہی تھی کہ جو قیادت ہے وہ یوتھ اور اسٹوڈنٹس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں، کوئی 2 دن پہلے موجود ہے، کوئی 4 دن پہلے موجود ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ اپنے اس چینل کو، یہ چھوٹا چینل ہے خبریں بڑی دیتا ہے، تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کا جو بیل آئیکن ہے گھنٹی کا نشان وہ بھی دبانا ہے تاکہ جو ہماری کوئی اہم جو ویڈیو ہے وہ مس نہ ہو۔ تو یہ اصولی فیصلے ناظرین ہو چکے ہیں، اسی کے مطابق سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، اس کے سارے رابطے بظاہر انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں، لیکن ایک جو روحانی تعلق ہے جو عمران سے ایک کرنٹ پورے پاکستان کے عوام کو، خصوصاً نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو منتقل ہو رہا ہے، 25 کروڑ عوام کو، وہ سلسلہ یہ نہیں توڑ سکے۔ وہ ذہنوں کے ساتھ جو اندیکھا ایک رابطہ ہے سافٹ ویئر کے ذریعے، ایک سمجھنے کے وائرلیس رابطہ ہے جس طرح موبائل فونز کا ہوتا ہے، اسی طرح کا اللہ رب العزت نے ایک رابطہ عمران خان کا ہر کارکن کے دل و دماغ کے ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اقبال کا مشہور شعر ہے کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، وہ آہ جو دل سے نکلے، دل سے جو آہ نکلے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ جو عمران خان کے دل سے آہ نکلی ہوئی ہے اس کا یہ اثر ہے کہ اس کی پرواز ہے، اور وہ اڈیالہ جیل سے پرواز شروع ہوتی ہے اور 25 کروڑ عوام کے دل و دماغ تک اس آہ کا اثر جاتا ہے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بڑے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب لوگوں کے بچے ہیں، فلان ہیں، نوجوان ہیں، انہیں وہاں پہ تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی تنہا نہیں چھوڑا گیا، باقاعدہ ایک پورا ایک سسٹم ہے ان کی گائیڈنس کا، ان کی تنظیم کا، اور یہ خبر ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی پوری تنظیم ہے، ان کے لیڈرز ہیں، کس طریقے سے انہوں نے یہ جنگ لڑنی ہے۔ تشدد دیکھ لیں کہ اتنی تنظیم ہے ناظرین کہ کتنا تشدد برداشت کیا ہے، جب سے پشاور سے چلے ہیں یا جو پنڈی اور اسلام آباد سے لوگ نکلے ہیں انہوں نے کتنی آنسو گیس کی شیلنگ برداشت کی ہے، کتنا لاٹھی چارج برداشت کیا ہے، لیکن آفرین ہے ان عوام پر، ان نوجوانوں پر، ان خواتین پر، ان بچوں پر، ان اسٹوڈنٹس پر کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ راستے میں کتنی دکانیں آئیں، کتنے شیشے آئے، کتنے گملے آئے، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، یعنی تخریب کاری زیرو ہے اس پورے پروسیس میں۔ صرف وہ اس وقت جوابی اٹیک کرتے ہیں جب ان پر حملہ کیا جاتا ہے۔ دفاع کا حق تو ایک فطرت نے، قدرت نے، اللہ نے، اسلام نے، آئین نے، قانون نے ہر انسان کو دیا ہوا ہے۔
जब बख्तरबंद गाड़ियों के ज़रिए, जब पुलिस की बर्बरियत के ज़रिए उन पर हमला होता है तो वो उसका जवाब देते हैं। और फिर आपने देखा, वीडियोज़ मौजूद हैं कि किस तरह दुम दबाकर भागती है पुलिस। पाक फ़ौज ने इस वक्त तक, नाज़रीन जब तक ये हमें वीडियो बना रहे हैं, एक पॉलिसी बनाई हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो इस पॉलिसी पर कारबंद रहें। अभी तक वो अवाम के साथ नहीं टकराई। हालांकि जो रावलपिंडी की इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया है, उन्होंने एक बड़ी साजिश करके एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पुलिस के इख्तियारात फ़ौज को दे दिए गए हैं, जिसके तहत उन्हें शरपसंदों से निमटने के नाम पर यहाँ तक इख्तियार दे दिया गया है कि वो लाठी चार्ज भी कर सकते हैं और आंसू गैस की शेलिंग भी कर सकते हैं। यानी अब फ़ौज का ये काम रह गया है। इस साजिश के बावजूद अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं 11 बज गए हैं, आज इतवार का दिन है, 6 अक्टूबर है, इस वक्त तक फ़ौज ने अभी तक जो अवाम है उनके साथ टकराव नहीं किया। और हमारी दुआ है कि ये टकराव ना हो, क्योंकि जो भरम इस इदारे का इस वक्त तक है वो कायम ना रहा, अगर खुदा न खास्ता तो फिर आप सोच लें कि पूरी अनारकी है। फिर तो मुल्क एक दफ़ा फिर माशाल्लाह वैसी सूरत हाल से दो चार हो जाएगा, फ़ौज और अवाम आमने सामने आ जाएंगे। और उसके बाद फिर यही तो दुश्मन चाहता है। बड़े अरसे से ये ख्वाहिश है कि जो पूरे मुल्क के अवाम हैं वो अफवाज पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाएं और फिर पाकिस्तान में एक खाना जंगी हो जाए। और फिर यही उनको, पाकिस्तान को अंदर से वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाहर से हमलावर होकर ये एक एटमी मुल्क है, ये नहीं टूट सकता। तो उसकी ये साजिश हो रही है और एक कठपुतली हुकूमत इस मकसद के लिए लाकर बिठाई गई है कि उस हुकूमत को बचाने के लिए फ़ौज को मुदाखलत पर मजबूर किया जाए। और जब फ़ौज अवाम के सामने आकर खड़ी हो जाए तो फिर जो इनके गुल्लू बट हैं, जो तखरीबकार हैं, वो 9 मई की तरह फिर ऐसे वारदातें करें कि जिससे ये जंग मज़ीद फैल जाए और इतना जुल्म हो अवाम पर, अवाम इश्तियाल में आ जाएं। और जो गुल्लू बट्टों के ज़रिए को फ़ौजियों पर अटैक हों तो फ़ौज भी इश्तियाल में आ जाए। लेकिन अभी तक तो ये सूरत हाल है। आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि फ़ौजी जवानों में और मुजाहिरीन के दरमियान जो गपशप हो रही है, जो माहौल है वो बड़ा खुशगवार है। लेकिन इस वक्त जो नौजवान वहाँ पर बाहर निकले हुए हैं, उन्हें आंसू गैस से, उन्हें लाठीचार्ज से उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये जो सरकारी मीडिया है नाज़रीन, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आप पर एक नफसियाती हमला आवाम पर कर रहा है आपको मायूस करने के लिए, आप इस पॉइंट को नोट कर लें कि वहाँ पर जो नौजवान, नज़रियाती वर्कर, जो स्टूडेंट्स, जो मज़दूर, जो किसान और जो ख़वातीन और जो बच्चे और जो बुज़ुर्ग और जो रिटायर्ड लोग, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें आंसू गैस की शेलिंग, उन्हें लाठी चार्ज, उन्हें भूख और प्यास से उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही। तकलीफ़ हो रही है, अगर हम और आप वहाँ पर मौजूद होंगे तो हमें भी तकलीफ़ होगी, सांस बंद होगा, आँखों में चुभन होगी, आंसू आएंगे, जिस्म पे लाठी चार्ज होगा तो तकलीफ़ होगी। लेकिन ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से बहुत कम है कि अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि जनाब स्टेटस को रहेगा, इमरान खान इसी तरह जेल में रहेगा, तमाम असीरान इसी तरह जेल में रहेंगे, और पूरा जो सिस्टम है इमरान खान को दबाने का और जो उसके 8 फरवरी के मैंडेट को छीनने का, डाका मारने का, वो इसी तरह कंटिन्यू करेगा। और इसके बावजूद हम एहतजाज ख़त्म करके घरों को जा रहे हैं। इस तरह अपना मकसद हासिल किए बग़ैर घरों को जाने का अगर उन्हें हुक्म दिया गया तो ये हुक्म ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा उन सब के लिए जो वहाँ पर खड़े हैं डट कर, जम कर। उनकी क्लियर कट गुफ्तगू हमने कल सुनी है। उन्होंने कहा कि जब तक खान को रिहा नहीं किया जाता और काजी फाइज ईसा को फारिग नहीं किया जाता, 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से मुनसिफाना फ़ैसला नहीं किया जाता, झूठे केसेस ख़त्म नहीं किए जाते, हम नहीं जाएंगे, हम एहतजाज जारी रखेंगे। खान को जब तक अडयाला जेल से बाहर नहीं लाएंगे, हम वापस घरों को नहीं जाएंगे। ये अज़्म है, ये इरादा है कारकुनों का। और आज आप खान ने अपील कर दी है, पूरे मुल्क में शटर डाउन भी होगा, पूरे मुल्क में अवाम जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे। और जब पुलिस
پورے ملک میں مصروف ہوگی، جو ساری انہوں نے پورے سندھ سے اب 1000 پولیس بلائی گئی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر آنسو گیس منگوائی گئی ہے، لیکن کراچی سے نہیں منگوائی گئی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کراچی میں آنسو گیس کی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن اگر سندھ میں بھی پڑ گئی، اگر سندھ بھی باہر نکل آیا، اندرون سندھ سے بھی آج لوگ باہر نکلیں گے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا پنجاب میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، تو جب یہ گلی گلی پھیل جائے گی یہ جنگ۔ عمران خان نے وارن جب کیا تو لوگوں نے اسے گیدڑ بھبکی سمجھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پھر میں نے آج تک اسٹریٹ موومنٹ کی کال نہیں دی، اور اگر انہوں نے یہ اپنی فسطائیت بند نہ کی اور عدلیہ پر حملہ کیا تو ہم پھر اسٹریٹ موومنٹ کی کال دے دیں گے۔ اور اب بات اسٹریٹ موومنٹ تک آ گئی ہے، ہماری ویڈیوز ناظرین موجود ہیں، ہم اس کی ڈیٹیل آپ کو دیا کرتے تھے۔ عمران خان نے جو بھی بات کی اس پر پھر عمل بھی کر کے دکھایا ہے، وہ بھلے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ 250 کتابیں دنیا کے انقلابات پر، دنیا کے بڑے بڑے فاتحین پر، دنیا کے بڑے بڑے انقلابیوں پر، بڑے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، سیرت نبوی پر، قرآن پاک کی تفسیر، وہ سارا کچھ اس نے ایک بار پھر پڑھا ہے، اور اس ٹائم وہ سمجھ لیں کہ ایک فکری ایٹم بم ہے، اس کی جو سوچ ہے اس کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے کارکنوں میں کتنا دم خم ہے۔ ان کا چونکہ اللہ رب العزت نے ایک ذہنی، فکری اور روحانی رابطہ اپنی عوام کے ساتھ بنا دیا ہے کہ عوام عمران خان کے ذہن سے سوچتی ہے اور عمران خان عوام کے ذہن سے سوچتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، یہ کرشمہ ہے، اس کے لیول سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، اسی دنیا میں دونوں اسی فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو گدھ ہے، جو کوے ہیں، وہ بھی یہیں اڑ رہے ہیں، شاہین بھی یہیں اڑ رہے ہیں، لیکن جو ان کے دل و دماغ میں جو ایک جہان آباد ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا جہان ہے، ان کا ایک اپنا جہان ہے۔ ان کا جہان ہے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ عمران خان نے کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، وہ شاہین ہے، اقبال کا شاہین ہے۔ اس نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائیں، اس نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنائے، اس نے اوورسیز پلازے نہیں خریدے ہوئے۔ اس نے کیا خریدا ہوا ہے؟ اس نے اپنے عوام کو، 25 کروڑ عوام کو خرید لیا ہے۔ یہ سودا جو اس نے کیا ہے، اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ ان کا جہان اور ہے، اقبال کا جہان اور ہے، اور اقبال کے شاہین عمران خان کا جہان اور ہے، اور اس پاکستان کے عوام کا جہان اور ہے جو عمران خان کا جہان ہے۔ تو اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو یہ کارکن اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور آج مزید قافلے وہاں پر پہنچیں گے، ذرائع کا کہنا ہے کہ 10 سے 12 ہزار کارکن خیبر پختونخوا، لاہور، اسلام آباد، کراچی، راول پنڈی، جو باقی پاکستان کے شہر ہیں، وہاں سے ہر شہر سے تھوڑے تھوڑے 100 200 چارجڈ قسم کے نوجوان اور اسٹوڈنٹس روانہ ہو چکے ہیں کل ہی، اور آج آپ دیکھیں گے کہ آج رات جو ماحول ہوگا وہ کل سے بھی زبردست ہوگا۔ یہ بھول جائیں کہ یہ فوج کے اور پولیس کے استعمال سے کارکنوں کو وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ یہ انہوں نے ابھی عمران خان کے جو فلسفی ہے اس کی یہ گہرائی تک اترے ہی نہیں ہیں۔ اس نے جو ایک ٹارگٹ اب سیٹ کر لیا ہے، وہ ٹارگٹ انقلاب ہے۔ ہم نے آپ کو اپنی ویڈیو میں ایک میں بتایا تھا کہ عمران خان کا جو ٹارگٹ ہے، نہ وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، نہ وہ شہباز شریف ہے، نہ وہ نواز شریف ہے، نہ وہ زرداری ہے، نہ وہ عاصم منیر ہے، نہ وہ فوج ہے، نہ وہ عدلیہ ہے، نہ وہ بیوروکریسی ہے۔ اس کا ٹارگٹ تو یہ کرپٹ اور بوسیدہ اور گلا سڑا نظام ہے۔ اب یہ نظام تبدیل ہوگا۔ عمران خان اگر مذاکرات کے ذریعے اور عام انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار آئے گا تو بھی نظام تبدیل ہوگا، یہ آپ چیز نوٹ کر لیں۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر جو اس نے 1.25 سال غور و فکر کیا ہے، اس کے بعد وہ مرض کی جڑ تک پہنچ گیا ہے۔ جس طرح اقبال حکیم الامت ہم کہتے ہیں، یہ بھی آج کا حکیم ہے، حکیم السیاست بن چکا ہے اس وقت عمران خان۔ وہ ایک ایسا انقلاب لائے گا، بس آپ اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسے زندگی دے۔ یہ جو اس نے تجربہ، جو فکر، جو سوچ
اور جو اس نے ایک لاہ عمل انقلابی پاکستان کو کس طرح اٹھانا ہے، یہ جو عمران خان کے دل و دماغ میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے، جو ایک حکمت عملی انقلابی وہ بنا چکا ہے، اللہ تعالیٰ سے صرف ہم یہی دعا کریں کہ یا اللہ اس بندے کو زندگی دے، اس بندے کو وہ کام کرنے کا وہ موقع دے جس کے لیے تو نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور پوری قوم کو اس کا دست و بازو بنا۔ ایک بہت اہم بات ہے کہ یہ پیسہ، یہ کھانا پینا، یہ مال متاع، لوگوں کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے، لیکن اقبال کی، قائد اعظم کی، انہوں نے کس نے کیا جائیدادیں بنائی ہیں، یہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اقبال اور قائد اعظم کس کے نقشے پر قدم پر چلے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلے، وہ حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلے، وہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلے، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، وہ اہل بیت کے نقش قدم پر چلے۔ انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائیں، وہی ایک سلسلہ نظریاتی چلا آ رہا ہے، وہ عمران خان سے ہوتا ہوا آپ تک اور ہم تک پہنچ گیا ہے، اور جو ڈی چوک پر بیٹھا ہوا نوجوان ہے وہ ان کے دل و دماغ میں سرایت کر چکا ہے، آپ اسے نہیں نکال سکتے، آپ جتنا زور لگا لیں گے آپ ناکام رہیں گے۔ ایک ہی راستہ ہے، بات چیت کا راستہ، انصاف کا راستہ، آئین اور قانون کا راستہ، اگر وہ آپ اختیار کریں تو بڑا پرامن ہو جائے گا دارالحکومت بھی، اور جو آپ چاہتے ہیں، اگر آپ دل سے چاہتے ہیں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہے وہ خراب نہ ہو اور پاکستان کی جو عالمی ساکھ ہے وہ دنیا کے سامنے برباد نہ ہو، تو ایک ہی اس کا حل ہے کہ آئین اور قانون اور انصاف کے تحت ڈیل کریں عمران خان کے ساتھ۔ وہ ڈیل کے لیے تیار ہے، لیکن اگر آپ اپنی شرائط مسلط کرنا چاہیں گے تو یہ ڈیل تا قیامت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ کچھ آپ سے مانگتا ہی نہیں ہے، اسے کچھ مفاد پرستی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخر میں جاتے جاتے ایک جو بزرگ عقاب ہے، جو بڑا عقاب ہے، وہ اپنے بچے کو ایک نصیحت کر رہا ہے، یہ اقبال کی نظم ہے، اور وہی نصیحت آپ کو ان نوجوانوں میں نظر آئے گی کہ عمران خان نے بھی سمجھ لیں کہ اس ایک بزرگ عقاب کی حیثیت سے ان نوجوان عقابوں کو وہ نصیحت کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جو مزہ کبوتر پہ جھپٹنے میں ہے اے پسر، جو مزہ کبوتر پہ جھپٹنے میں ہے اے پسر، وہ شاید اس کے لہو میں بھی نہیں۔ یعنی یہ جو پلٹنا جھپٹنا ہے، جس کو ہم تکلیف دہ چیزیں سمجھ رہے ہیں، یہ تکلیف دہ نہیں ہیں، یہ کارکنوں کے ایک سمجھ لیں کہ ان کو اس پلٹنے جھپٹنے میں مزہ آ رہا ہے، اگر آپ انہیں گھروں کو بھیج دیں گے تو یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ استقامت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی اور پی ٹی آئی قیادت کو بھی اور عوام کو بھی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔